جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی جو غزہ کا معاملہ ہے اس پر آج قومی اسمبلی میں کچھ بات کی ہے. چھوٹا سا ایک کلپ ان کا کسی طریقے سے ہمارے تک پہنچ گیا کیونکہ آج جو اسمبلی کی کارروائی ہے وہ ٹی وی چینلز پہ تو نہیں دکھائے گی. دیکھیں مولانا صاحب نے کیا کہا. اس بورڈ آف پیس کا رکن اس قصاب کو نیتن یاہو کو اس کا رکن بنایا گیا ہے. اسرائیل اس کا رکن ہے جس کے ہاتھوں یہ قتل عام ہوا اور آئندہ ہم اس خطے میں وہ اپنے رائے ظاہر کر چکے ہیں. اور 1 سال ہو گیا ہے ٹرمپ کے امن فارمولے کا اور آج بھی وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں. آج بھی بمباری رکی نہیں ہے ان کی. وہ بھی آج بورڈ آف پیس کا رکن بن رہا ہے. تو نیتن یاہو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے اور جناب شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے شانہ بشانہ اور اس خطے کے امن کے لیے سوچ رہے ہوں گے. اچھا اتنا نواز کوکر صاحب اتنا زیادہ جو ریاکشن ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اتنا زیادہ ریاکشن آئے گا کیونکہ اور بھی بہت سے لوگ بولے ہیں. میرے پاس بہت لوگوں کے بیانات ہیں تو لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نہیں بولے اس پہ. جی غالباً کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں وہ بات کریں گے اس کے اوپر. علامہ صاحب بھی بات کریں گے. کل جوائنٹ سیشن ہے. میر صاحب اس مسئلے میں پوری کی پوری پاکستانی قوم کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہوگا مرد عورت بچہ نہیں ہوگا کہ جس نے پچھلے چند سالوں کے اندر اپنی ٹیلی فون کی اسکرینوں پر یا ٹی وی پر یا میڈیا کے ذریعے اس نے جو قتل عام فلسطین میں ہوا ہے اس کو اپنے فونوں پر نہیں دیکھا. ہر پاکستانی اس کا جو بھی پس منظر ہے وہ اس پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم اسی قتل عام کو رکوانے کے لیے جا رہے ہیں. اس معاملے پر بہت حساس ہے سارے پاکستانی. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہے اور پورے ملک میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ حکومت یہ فیصلہ کرنے بھی جا رہی ہے. پارلیمنٹ میں بحث ہی نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ اتنا بڑا آپ میجر فورن پالیسی ڈیسیجن لے رہے ہیں. میں برطانیہ کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان سن رہا تھا. ابھی برطانیہ نے بھی فیصلہ نہیں کیا اور سب سے بڑا اتحادی ہے امریکہ کا. انہوں نے نہیں فیصلہ کیا اس کو جوائن کرنے کا لیکن ان کی سٹیٹمنٹ قابل غور الفاظ انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک لیگلی بائنڈنگ ٹریٹی ہے اور ہم اس میں جانے سے پہلے ہم اس کے اوپر تفصیل سے مشاورت کریں گے. اچھا ہم اگر لیگل آبلیگیشنز کریٹ کر رہے ہیں یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے. برطانیہ کی ہمیں مثال اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ ان کی منافقت اور ڈبل گیم کی وجہ سے تو اسرائیل قائم ہوا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے میر صاحب. ان چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں صرف یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور ناظرین کے سامنے بھی کہ یہ ایک ایسا اہم ڈاکیومنٹ ہے. ایک اتنی بڑی ڈیویشن ہے. ایک پیرلل سسٹم کریٹ ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا. ہم نے جا کر اس کو کمٹ کر دیا ہے اور پاکستان کی پارلیمان کو جیسی بھی وہ ہے بھلے فارم 47 کی ہے آپ اس کو اس قابل تو سمجھے کہ وہاں پر آ کر اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں. ایک نیشنل ڈیبیٹ ہو اور پھر اس نیشنل ڈیبیٹ کے نتیجے میں آپ پھر فیصلہ کریں جو آپ نے کرنا ہے. یہ بند کمروں میں بیٹھ کر جو فیصلے کیے جاتے ہیں پاکستان انہی کی تو سزائیں بھگت رہا ہے. اچھا 2 افغان وارز ہوئی 2 افغان وارز ہوئی آج تک پاکستان ان کے نتائج بھگت رہا ہے. ڈکٹیٹرشپس کے دور کے اندر بیٹھ کے جو فیصلے کیے گئے آج بھی ہم ان کے نتائج بھگت رہے ہیں. جب آپ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کریں گے تو یہ پھر آپ کو بھگتنی پڑیں گی. آپ کے ایک دوست ہیں سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب پاکستان فلسطین کے سربراہ بھی ہیں تو ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جی آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے مشتاق صاحب. حامد میر صاحب پاکستان کی حکومت نے ٹرمپ کی صدارت میں غزہ پیس پورٹ میں شمولیت کا جو فیصلہ کیا ہے میں اس کو مسترد کرتا ہوں. اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ اقبال اور قائد کی فلسطین پالیسی سے انحراف ہے اور میں پاکستان رائٹس موومنٹ اور پاک فلسطین فورم کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں اس کی مزاحمت کروں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ اتنا اسٹریٹجک فیصلہ کہ ٹرمپ کے غزہ پیس پورٹ میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو کیا آپ نے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے؟ کیا آپ نے پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے؟ کیا آپ نے اپوزیشن کو آن بورڈ کیا ہے؟ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کتنا افسوسناک منظر ہوگا کہ جب غزہ پیس پورٹ ٹرمپ کی صدارت میں ایک طرف نیتن یاہو بیٹھا ہوگا جو سرٹیفائڈ دہشت گرد ہے, جینوسائیڈ میں انوالو ہے, جینوسائیڈ کا مرتکب ہے, اور دوسری طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھا ہوگا. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. غزہ پیس بورڈ کا جو مینڈیٹ ہے خود ٹرمپ کے بقول وہ بیونڈ دی غزہ ہے. 59 ممالک کا ایک الائنس ہے جس پہ خود ٹرمپ کہتا ہے کہ جب جہاں جس وقت چاہے وہ کارروائی کر سکتا ہے. اس لیے یہ
امریکی مفادات کے لیے ایک پیس بورڈ بنا ہے اور اسی پیس بورڈ کے تحت انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جس کو ایک امریکی جنرل کمانڈ کرے گا. اچھا، اور بہت انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے بارے میں ٹرمپ اور امریکی اہلکار بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس کا مینڈیٹ ہے حماس کو غیر مسلح کرنا. بہت شکریہ. تو یہاں پہ آگے ختم ہو رہی ہے مشاہد صاحب کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی کہا جائے گا کہ آپ اپنی فوج غزہ بھیجیں. میر صاحب ایک تو چیزیں میں کلیریفائی کر دوں. جی ایک تو طرف ایک ہم کہتے ہیں کہ جی جو پارلیمنٹ ہے ربر سٹیمپ ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، وچ از اے فیکٹ. جنہوں نے آنکھیں بند وچ از اے فیکٹ، ہاں وچ از اے فیکٹ، اینڈ آنکھیں بند کر کے انہوں نے 26 اور 27 جو بھی پتہ نہیں کیا امینڈمنٹ تھی، آنکھیں بند کر کے سائن کیے ہیں آن دا ڈاٹڈ لائن، اور چڑی نہیں پھٹکی، اور انکلوڈنگ دا اپوزیشن وہ بھی پتہ نہیں غائب ہوگی یا کیا ہوگی. اب اس پارلیمنٹ کو آپ نے وہ تو جو آپ پیش کریں آپ گے، کہہ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ دوسری بات ہے جو باقی دیکھیں نا، سب سے بڑے ہم خود اینٹی زائنسٹ ہیں. ایک زمانہ تھا، فیکٹس تو فیکٹس ہونے چاہیے نا، کہ آپ کا اپنا لابیسٹ جوئش لابی کا بندہ تھا مارک سیگل، آپ نے اس کو لابیسٹ رکھا واشنگٹن ڈی سی میں، آپ نے اس کو $5 ملین دیے 3 مختلف ٹینیور پہ. اس کو تو کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا کہ جوئش لابی ہے یا وہ زائنسٹ ہے، سارا کچھ ہے. آپ پیسے دیتے تھے اس کو چونکہ آپ کو سیاسی یا ذاتی تعلقات تھے اس سے. آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وی آر اے نیوکلیئر کنٹری. ہم نے پوری مغرب کی مخالفت کے باوجود ایٹم بم بنایا. ہم نے پورے دنیا کے مخالفت کے باوجود چین سے دوستی کی ہے اور قائم ہے اور آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا، ویسے یہ بتائیں کہ چین کیوں نہیں اس میں شامل ہوا؟ ظاہر ہے چین تو نہیں کرے گا، چین تو ایٹ پار ہے نا. چین تو 2 سپر پاور ہیں اس وقت، وہ ٹرمپ سے آگے بڑھ گیا. شی جن پنگ ٹرمپ تو ایک ڈکلائننگ پاور کا لیڈر ہے نا، یہ تو آخری ان کا ہے. تو پھر پوٹن صاحب جو ہیں وہ اتنے گڈی کیوں ہیں؟ پوٹن کا اس لیے کہ پوٹن کو تو جواز مل گیا نا. اس کو تو کہتے تھے آپ پرسونا نان گریٹا ہیں، اس کو تو یورپ نے کہا ہوا تھا کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے. پوٹن تو بڑا خوش ہے کہ جو وینزویلا میں ہوا ہے وہ یوکرین کی جسٹیفیکیشن ہوگی، اور ٹرمپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ٹرمپ نے اس کو جواز دے دیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے، یہ جو اس کی کوئی انٹرنیشنل لیگیلٹی نہیں ہے. جو برٹش فارن منسٹر کا یہ ایک انٹرنیشنل NGO ہے، اس میں ٹرمپ پیسہ بھی بنانا چاہ رہا ہے جو $1 بلین کی چیز ہے. اس میں ہم نہیں آتے. وہ ٹینیور 3 سال کا ہے. وہ جو امیر لوگ ہیں یا امیر لوگ دینا چاہتے ہیں $1 بلین دیں گے. تو پاکستان $1 بلین نہیں ناٹ ایٹ آل. ہمارا تو 3 سال کا جو 60 ممالک ہیں وہ 3 سال کے ٹینیور کے لیے ہیں. وہ $1 بلین وہ والے ہیں جو. تو یہ مشاہد صاحب اگر آپ ہمارا کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ غزہ سے پیسہ بنانا چاہ رہا ہے تو یہ پھر ایک بہت سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ غزہ میں 70,000 لوگوں کو اسرائیل سے شہید کروا کے پیسہ بنانا چاہ رہا ہے؟ شہید کرائے تھے بائی دی وے. ٹرمپ نے یہ قتل عام رکوایا تھا. لیٹ می بی ویری کلیئر. ٹرمپ سے پہلے یہ قتل عام شروع ہوا تھا 7 اکتوبر. اسلحہ تو سارا اسرائیل نے امریکہ کا استعمال کیا. اس کا پریزیڈنٹ تو بائیڈن تھا نا جی. اچھا، اس نے تو کم سے کم رکوائی ہے. یہ کم سے کم جنگ رکوانے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. اس نے رکوائی بھی ہے. اور وہ جو تھے اس میں انوالو تھے وہ تو بائیڈن نے دوسرا گروپ. جی مصطفیٰ صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے نیتن یاہو کی لڑائی ہوگی. اگر ٹرمپ نے یہی پالیسی اختیار کی اسرائیل فرسٹ کی جو بھی جا رہا ہے، وہ ٹرمپ کی سیاسی موت ہو جائے گی. He has to have America first. اور وہ میرے خیال میں چینج آئے گی. میرے خیال سے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی امریکہ کا صدر اسرائیل کے اثر سے آزاد نہیں ہے. کوئی بھی امریکہ کا صدر چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن ہو، وہ اسرائیل کی لابی کی دسترس سے بھی باہر نہیں ہے. وہاں پر طرح طرح کے سکینڈلز آ جاتے ہیں. ایک تازہ سکینڈل ایپسٹین کا بھی آیا ہوا ہے. ایک بہت بڑی تلوار لٹکائی گئی ہے پوری امریکی اشرافیہ اور سیاستدانوں کی کلاس کے اوپر. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ خیال رکھنا کہ جناب اسرائیل کو چھوڑ کر امریکہ اپنی کوئی الگ پالیسی بنا لے گا، تو فی الحال ہمیں وہ ممکن نظر نہیں آتا. بڑے ادب اور احترام سے مشاہد صاحب میرے بزرگ ہیں. کچھ کانٹرڈکشنز مجھے جو نظر آئیں میں آپ کے اور سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک طرف مشاہد صاحب نے کہا کہ امریکہ ڈکلائننگ پاور ہے اور چین کے ساتھ اس کی پیرٹی ہے. اگر وہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے تو پھر ہم اس ڈکلائننگ پاور کے ایک ذاتی کلب میں جو ٹرمپ صاحب بنا رہے ہیں اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہماری جو فورن پالیسی ہے، کیونکہ ہم ایک ڈکلائننگ ڈیموکریسی ہیں. ہم ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. ہم ڈیموکریسی میر صاحب ہے ہی نہیں. ایک زمانہ تھا 2008 سے لے کے 2014-15 تک پاکستان کو رکھا گیا ایک فلیجلنگ ڈیموکریسی کی کیٹیگری میں. پھر اس کے بعد پاکستان ٹرانزیشن کر گیا ایک ہائیبرڈ نظام میں، اور پھر اب الحمدللہ اتھارٹیرین. اب پاکستان ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق
ایک اتھارٹیرین یعنی کہ ایک آمرانہ نظام میں ٹرانزیشن کر چکا ہے. تو یہ خام خیالی بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے. تو ہمیں فیصلہ اس لحاظ سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ دنیا جا رہی ہے سفیئرز کی جانب کہ ہر ملک کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں اور ان کے اندر کوئی بڑی قوت اگر موجود ہے تو ریجنل الائنسز بنا کر اپنے آپ کو اس دنیا میں کہ جس میں رول بیس سوسائٹی آرڈر ختم ہو گیا ہے کہ ہم نے اس میں سروائیو کرنا ہے. چین ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اگر ابھی تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ چین اس ضمن میں کیا فیصلہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ ہم منہ اٹھا کر سیدھا ٹرمپ صاحب کی خوشامد میں وہاں پر پہنچ گئے. امریکہ کے بارے میں بھی یہ وہی ٹرمپ صاحب ہیں, آپ ان کے پرانے ٹویٹس نکال کر دیکھیں جو پاکستان کے بارے میں یہ کہتے رہے. مودی ان کا سب سے بڑا دوست تھا, مودی کے ساتھ آج کل ان کی لڑائی ہوئی ہوئی ہے. لڑائی ہے تو یورپ پاکستان کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. سب سے جو پرانا ایلائے تھا یو ایس کا یورپ, اس یورپ کے ساتھ ٹرمپ نے کیا کر کے رکھ دیا. تو آپ سارے انڈے اس ٹوکری میں ڈال رہے ہیں, انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا. یہاں پر پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز اور سب سے امپورٹنٹ کیا کانسیکوینسز ہیں. مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم منظور ہو گئی, 27ویں ترمیم منظور ہو گئی, چڑی نے پر نہیں مارا. چڑی نے بالکل پر نہیں مارا, یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ساری اس وقت پارلیمنٹ کمپرومائز بیٹھی ہے وہاں پر. تو اس پارلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں اعتماد میں لو, غزہ امن بورڈ پہ. پاکستانی قوم کا تو یہ حق ہے نا جی, آپ کا حق ہے. یہ جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں بھائی ہمارے, ان کا حق ہے. جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا حق ہے. ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اسے اعتماد میں لیا جاتا. ٹھیک ہے. اور دوسرا نقطہ, ایک اہم نقطہ میر صاحب, اس وقت ہماری ریجن کے اندر جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے ٹرمپ کا اور اسرائیل کا, وہ ہے ایران کے اندر رجیم چینج. یہی بورڈ آف پیس اگر فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ ان کے چارٹر میں شامل ہے کہ انہوں نے دنیا میں گڈ گورننس پروموٹ کرنی ہے, اور اگر یہ گڈ گورننس پروموٹ کرنے کے لیے ایران آ جاتے ہیں, آپ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں سٹیٹڈ ایجنڈا ہے ان کا ایران کے اندر رجیم چینج. ایران کے اندر رجیم چینج ہوتی گئی, اس کے آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے حصے, سب سے بڑے صوبے بلوچستان پہ کیا اثر پڑنا.